علیکم سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جس پتھر کی ویڈیو بنا کر لائے ہیں وہ ایک بہت اس کے بارے میں آ رہی تھی ریکویسٹ کہ جی آپ در نجف کے بارے میں ایک تفصیلاً ویڈیو بنائیں۔ تو آج ہم در نجف پتھر کے آپ سے تعارف پیش کریں گے، تو اس کی پہچان اور اس روایات میں جو اس کی فضیلت ہے اس کے بارے میں آپ سے بیان کریں گے، جو باتیں وارد ہوئی ہیں ائمہ معصومین سے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ در نجف یہ نجف اشرف کے صحرا میں پایا جانے والا ایک پتھر ہے۔ تو اس کو در نجف اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ نجف کی سرزمین سے نکلتا ہے۔ تو اس کا جو رنگ ہوتا ہے عموماً وہ سفید ہوتا ہے، اگرچہ سفید رنگ کے علاوہ اس میں کچھ شیڈز آتی ہیں، لیکن جو اس کا مشہور رنگ ہے وہ اس کا سفید رنگ ہوتا ہے۔ تو اس کی پیدائش کے بارے میں پتھر کی کافی لوگ یہ ذکر کرتے ہیں اور یہ مشہور ہے کہ یہ صرف نجف اشرف میں پایا جاتا ہے، اور نجف اشرف کے علاقے میں جب یہ بارش ہوتی ہے آسمان سے تو یہ جو بارش کے قطرے ہوتے ہیں پانی، یہ نجف اشرف کی سرزمین میں جو جذب ہوتے ہیں تو ان سے ان کی قدرتی طور پر جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک اور چیز بھی مشہور ہے کہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کے روضہ اقدس کے قریب جو ایک قبرستان ہے وادی السلام، جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے، اور وہاں تقریباً 70,000 انبیاء اکرام مدفون ہیں۔ تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہاں کی جو سرزمین ہے اس قبرستان کے، وہاں پر جو بارش ہوتی ہے تو وہ پانی جو ادھر جذب ہو جاتا ہے تو ان سے قدرتی طریقے سے، معجزاتی طریقے سے اس پتھر کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اگرچہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اور جگہ سے بھی یہ در نجف نکلتا ہے، کئی اور ملکوں سے بھی، تو ہو سکتا ہے اس جیسا پتھر بلکہ کئی دکھاتے بھی ہیں، ہو سکتا ہے وہاں سے پیدا ہوتا ہو، لیکن یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ پتھر اسی کے ساتھ کا ہے بھی صحیح تو در نجف صرف اسی کو کہیں گے جو نجف سے نکلتا ہے، کیونکہ در کا مطلب ہے پتھر اور نجف کا مطلب ہے نجف سے نکلنے والا۔ تو نجف سے تو جو نکلے گا اسے ہم در نجف ہی کہیں گے، اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے اگر یہ پتھر نکلتا بھی ہے تو اس کو ہم کوارٹز کہیں گے، سائنٹیفکلی نیم جو اس کا ہے ان کو کوارٹز کہیں گے، اور اوریجن کے اعتبار سے جو نجف سے نکلتا ہے اسے ہم در نجف ہی کہیں گے۔ تو اس پتھر کی متعدد اقسام ہیں، جن میں جو مشہور اقسام ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ہے در حسینی، اور ایک ہے موئے نجف، اور ایک ہے در نجف جو ٹرانسپیرنٹ کلر میں ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے آر پار نظر آتا ہے، شیشے کی طرح آپ کہہ لیں اسے ہوتا ہے یہ۔ اس کی اقسام میں سے جو موئے نجف ہے ایک، اس پر ہم ایک تفصیلاً پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ تو جو موئے نجف کے بارے میں مزید معلومات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کا لنک اوپر ہم نے مینشن کیا، تو وہاں پر آپ جو ہے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوسری اس کی جو قسم ہے وہ ہے در حسینی۔ در حسینی وہ در نجف ہوتا ہے جو سفید تو ہوتا ہے لیکن اس میں سرخ رنگ کی آمیزش ہوتی ہے، گلابی سا ہوتا ہے، یا کچھ روز کوارٹز سے اس کا کلر ملتا جلتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو سب سے اچھی اور اعلیٰ قسم گردانی جاتی ہے وہ در نجف کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں یہ بالکل ایک لطیف اور شفاف پتھر کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو پتھر کو پہننے کی بہت تاکید کی گئی ہے، روایت میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کو پہننا بہت ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایات نقل ہوئی ہیں، علامہ مجلسی نے بھی ان کو تہذیب الاسلام میں نقل کیا ہے، ان میں یہ ہے کہ در نجف جو ہے یہ انتہائی بابرکت پتھر ہے، اور اس کی طرف دیکھنے سے آنکھوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دیگر روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص در نجف کو دیکھتا ہے تو اس کی ہر نظر جو در نجف پر پڑتی ہے وہ حج و عمرہ کا ثواب رکھتی ہے۔ اور کچھ روایات میں یہ نقل ہوا ہے کہ در نجف کی طرف دیکھنا ایسا ہی ہے جیسا چہرہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی طرف دیکھنا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک نہایت متبرک پتھر ہے اور بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور ہمیں اس کو ضرور پہننا چاہیے۔ در نجف کی جو پہچان ہے وہ عموماً چند طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کی عموماً نقل مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہوتی ہے، تو اگر آپ چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں تو آپ وہ اصلی پتھر انشاءاللہ خرید سکیں گے مارکیٹ سے۔ وہ چند چیزیں یہ ہیں کہ
دور نجف کی جو بھی نقلی شکل میں دور نجف آتا ہے وہ یا پلاسٹک کا ہوتا ہے یا شیشے کا ہوتا ہے۔ اگر تو وہ پلاسٹک کا ہے تو آپ اسے لائٹر سے چیک کریں، کسی چیز سے چیک کریں، اگر وہ ڈیفیم ہو جائے، اگر وہ خراب ہو جائے تو آپ سمجھے کہ یہ 2 نمبر ہے، یہ ہم نے نہیں خریدنا، ٹھیک ہے۔ باقی رہ گیا جو اس کی وہ نقل جو شیشے کی شکل میں آتی ہے، تو جو شیشے کی شکل میں جو اس کی نقل آتی ہے تو آپ اس کو اس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اصلی دور نجف کو جو ہے شیشے کے اوپر رگڑیں گے تو شیشے کے اوپر اس کی رگڑ کے نشان آ جائیں گے، کیونکہ اس کا ہارڈنس لیول جو ہے وہ گلاس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو شک ہے کہ یہ شیشہ ہے یا اصل دور نجف ہے تو اگر آپ اسی شیشے پر رگڑیں، اگر کوئی اس پہ اوپر رگڑ کے نشان نہیں ہوتے یا دونوں پر رگڑ کے نشان آ جاتے ہیں تو آپ اس کو مت خریدیں، کیونکہ وہ ایک گلاس ہے۔ اور دوسری صورت میں اگر آپ اس کو رگڑتے ہیں تو شیشے کے اوپر نشان آ جاتے ہیں لیکن دور نجف پر کوئی نشان نہیں پڑتا، تو پھر آپ اس کو خرید سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اصل دور نجف کی نشانی ہے۔ اور ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو نقلی دور نجف ہوں گے پلاسٹک کے یا شیشے کے، اس کو آپ جب بھی پلٹا کر دیکھیں گے تو اس کے نیچے آپ کو ایک گڑا سا محسوس ہوگا، تو یہ ایک نشانی ہے کہ وہ جعلی ہے۔ جو اصل دور نجف ہوتا ہے اس کی جو رگڑائی ہوتی ہے وہ بالکل ایسے صاف نہیں ہوتی کہ ہر طرح سے آپ کو ایسے ایک بالکل ہموار سطح اور یہ ملے۔ بعض اوقات ایسی ہوتی بھی ہے لیکن وہ اچھی قسم میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مندرجہ بالا جو پہلے ہم نے 2 باتیں بتائیں ان کو ذہن میں رکھ کر آپ نے تیسرے نمبر پہ اس کی رگڑائی چیک کرنی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دور نجف کی جو رگڑائی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی رف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو بیک ہے وہ بھی ابری ہوئی ہوتی ہے، اور جو جعلی اور فیک ہوتے ہیں دور نجف ان کی جو بیک سائڈ ہے وہاں پہ گڑا بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ اور اس کی ایک اور نشانی ہے کہ یہ شیشے اور پلاسٹک کی نسبت یہ وزن میں بھاری ہوگا، دور نجف وزن میں بھاری ہوگا، پلاسٹک شیشہ اس سے ہلکا ہوگا اور پلاسٹک بہت ہلکا ہوگا۔ یہ چند سمپل سی باتیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ امید ہے آپ مارکیٹ سے ایک بالکل ریئل اور اصلی دور نجف خرید کر لائیں گے، اس سے حصول برکات کر سکیں گے۔ تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی ہر سبسکرپشن ہمیں موٹیویشن دیتی ہے اور ہمیں حوصلہ دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیو ہم سامنے لاتے رہیں تو ہمیں موٹیویٹ کرتے رہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، دوستوں سے سبسکرائب کروائیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک صرف مستند معلومات ہی پہنچائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔